بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کرنے سے پہلے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنے کچھ سوالوں کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ لوگ اس بات کو مان چکے ہیں کہ NPR جو آنے والا ہے یہ NRC کا پہلا زینہ ہے یا نہیں مان چکے ہیں؟ اگر مان چکے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں۔ اگر اس بات کو ہم مان چکے ہیں کہ NPR NRC کا پہلا زینہ ہے تو لازمی طور پر ہمیں یہ بات بھی مان لینا چاہیے کہ NRC اور CAA کے خلاف تقریباً 3 مہینے سے ہمارے گھروں کی باپردہ خواتین اپنے گھر کو چھوڑ کر کے باہر دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اسی احتجاج کے لیے 50 بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلم اور نان مسلم بھائیوں نے اپنا خون بھی بہایا ہے، جانیں دی ہیں۔ یہ سب ہو چکا ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ تو اگر ہم ان باتوں کو مانتے ہیں تو لازمی طور پر یہ بات آپ کو مان لینا چاہیے کہ ہمیں NPR کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیا NPR کے بائیکاٹ کو بھی آپ لوگ مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہوں تو ہاتھ اٹھائیں۔ چونکہ میں بات اس پہ کہہ رہا ہوں، یہ جلسے و تقریر کے لیے شاید نہیں بلایا گیا ہے، کچھ تجویز کے لیے بلایا گیا ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں تسلیم ہیں کہ NPR NRC کا پہلا زینہ ہے اور NPR کا ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ٹھیک، اب آگے ہمیں قدم بڑھانی چاہیے۔ اسی پر بار بار وچار ہمیں نہیں کرنا چاہیے چونکہ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ اب NPR کا بائیکاٹ کس طریقے پر کریں؟ کمیٹی لیول پر جو طریقہ اختیار کیا گیا، مولوی ممتاز صاحب نے کچھ بات ابھی رکھی ہے، کچھ باتیں میں مزید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ابھی بھی میرے کسی ساتھی نے تجویز رکھی ہے کہ محلہ کمیٹی بنائی جائے۔ محلہ کمیٹی لازمی طور پر بنائی جائے، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ محلہ کمیٹی جو ہے یہ مسلمانوں کا ترجمان نہ ہو، یہ ہمارے بھارت کا ترجمان ہو۔ ہمارے بھارت کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، نان مسلم بھی رہتے ہیں، مرد بھی رہتے ہیں اور عورتیں بھی رہتی ہیں۔ لہذا محلہ کمیٹی جو بنے یہ سب کی ایک مشترکہ کمیٹی ہو، عورتوں کی بھی نمائندگی ہو، مردوں کی بھی نمائندگی ہو اور مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہو، نان مسلموں کی بھی نمائندگی ہو۔ نمائندگی کے اعتبار سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آبادی کے اعتبار سے تناسب کر لیں۔ زیادہ آبادی مسلمانوں کی تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ رہے، نان مسلم 2 ایک رہیں، لیکن لازمی طور پر رہیں۔ چونکہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے بھی اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اپنے نان مسلم بھائیوں کو ساتھ لے کر کے قدم آگے بڑھایا جائے۔ لہذا محلہ کمیٹی کی شکلیوں بنائی جائے۔ جو لوگ محلہ کمیٹی کے ذمہ دار بنیں اور کمیٹی کے اندر ان کا نام منتخب کر لیا جائے، ان کو چاہیے کہ وہ کچھ کام کریں۔ صرف تنظیموں کے یا کمیٹیوں کے صدر اور سیکریٹری اور ممبران بن جانے پہ سے کام نہیں ہوتا ہے، کام کرنے سے کام ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ محلہ کمیٹی کے اندر اپنا نام خوشی سے درج کرائیں جو ملک و ملت کی کچھ فکر رکھتے ہوں، جن کے اندر اپنے ملک کے لیے، اپنے سنویدھان کے لیے، اپنے ملک کے ماضی کو بچانے کا جذبہ ہو۔ ایسے لوگ بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لیں، مرد بھی، عورتیں بھی، مسلم بھی اور نان مسلم بھی۔ اس کے بعد میں محلے کا ہمارا کوئی گھر ایسا نہ بچے جس کے اندر ہمارے محلے کمیٹی کے افراد نہ جائیں۔ ہر گھر کے اندر جائیں۔ ہم جائیں گے تو 2 صورتحال ہوگی۔ جن سے ہماری ملاقات ہوگی وہ پہلے سے ہماری آپ کی طرح بائیکاٹ کا ذہن بنا چکے ہوں گے، یا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیے ہوئے ہوں گے، یا وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے ہمیں NPR کا سپورٹ کرنا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ بائیکاٹ کے لیے ذہن پہلے سے بنا چکے ہیں، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نارملی ابھی ہیں، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، ان کے پاس معلومات نہیں پہنچی ہے، یا ان کے پاس جھوٹے جملوں کے ذریعے سے معلومات پہنچی ہے، صحیح اور سچی معلومات نہیں پہنچی ہے، تو ان کو سمجھائیں، ان کو بیدار کریں۔ بیداری کے جو تجویز ہمارے ضابطے کے اندر رکھی گئی، آج کے دعوت نامے کے اندر رکھی گئی ہے، بیداری کی یہ تجویز عمل کے اندر لائیں۔ جلسوں کے ذریعے سے اب بیداری جتنی آ چکی مزید بڑھنا مشکل ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے بھی تھے، پھر وہی لوگ آئے جو پہلے تھے، جو نہیں بیچارے نارمل ہیں وہ جلسے میں آتے بھی ان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا۔
اس بنا پر یہ لوگ محلے کے ہر گھر کے اندر جائیں، ان کو صحیح اور سچی بات بتلائیں، جھوٹی بات جو ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھا دی گئی ہے اس کا فیصلہ کن واضح جواب ان کو دیں اور ان کے ہر سوال کے اعتبار سے مطمئن کریں۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سے ارادہ کر چکے ہیں کہ بھائی ہم سپورٹ کریں گے، ان سے بھی اپنی گفتگو کریں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ملک کے شہری ہیں یہ کچھ غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں پہنچ پاتی ہے، لیکن جب حقیقت اور سچائی ان کے پاس پہنچے گی تو وہ بھی سچ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بجائے کل، کل کے بجائے پرسوں، لیکن بہرحال ساتھ دیں گے۔ ہم ان سے بھی ملاقات کریں، اپنی بات ان کے ساتھ رکھیں۔ اگر وہ سپورٹ کی بات کرتے ہیں ہم کو اخوت اور بھائی چارگی کی دعوت دیں کہ بہرحال سنویدھان نے ہمیں مخالفت کا اختیار دیا ہے تو آپ کو سپورٹ کا بھی اختیار دیا ہے، آپ سپورٹ کریں، بہت اچھی بات، آپ سپورٹ کریں، آپ کو اختیار ہے، ہم مخالفت کرتے اختیار ہم کو ہے، لیکن ایک محلے ایک شہر کے رہنے والے ہم لوگ ہیں، اپنے محلے اور شہر کے امن و امان کو ہم سب مل کر کے بحال رکھیں گے، کسی بھی اعتبار سے اپنے محلے اور شہر کے امان کو اور اس کی فضا کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ تو کم از کم شہر کے امان کو بحال کرنے میں اور شہر کے اندر یہ بھائی چارگی کے ساتھ رہنے میں تو ہر ایک معاون و مددگار ہوگا۔ رہ کی بات مخالفت موافقت کی، کوئی موافقت کرے گا، کوئی مخالفت کرے گا، وہ اتھارٹی ہے، یہ ان کو کم از کم دعوت دیں۔ جن گھروں کے اندر ہم جائیں، ہماری محلہ کمیٹی، میں یہ بات مان چکا ہوں کہ ہماری محلہ کمیٹی بن گئی ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، محلہ کمیٹی کے ہمارے ساتھی مل کر کے جس گھر کے اندر جائیں، اس گھر کے اندر اگر ہو سکے تو پہلے سے کوئی ایک تحریر جو مشترکہ طور پر بنائی جا چکی ہو ہندی کے اندر یا جو زبان وہاں پر رائج ہو ان کو لے جا کر کے دے دیں تاکہ بعد کے اندر وہ لوگ پڑھتے ہو سمجھتے بھی رہیں۔ ساتھ کے اندر ایک ہینڈ بل کیا بولتے اس کو، اسٹیکر جو دروازوں پر چپکائے جاتے ہیں، اس سے پہلے جس طریقے سے ہم نے نو CAA نو NRC اس قسم کے اسٹیکر بنوائے تھے، محلہ کمیٹی کے لوگ ایک اسٹیکر بنوائیں، اور جو ہمارے ساتھی ہمارے محلے کے رہنے والے بائیکاٹ کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں ان کے دروازوں پر ان کی رضامندی کے ساتھ ایک اسٹیکر چسپاں کر دیں تاکہ کوئی بھی سروے کرنے والا جب آئے یا ہم ہی دوبارہ اگر کبھی دیکھنے جائیں کہ اس محلے کے اس علاقے کی کتنے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، کتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں، تو بار بار گھر والوں کو ڈسٹرب نہ کرنا پڑے۔ جس کے دروازے پر بائیکاٹ کی وہ چٹھی لگی ہوئی ہو، بائیکاٹ کی پرچی لگی ہوئی ہو، ہم اس کو مان لیں کہ اتنے لوگ بائیکاٹ کرنے والے ہیں۔ کل جب NPR کا نمائندہ ہمارے محلے سے ہمارے گھر سے آئے، محلے کمیٹی کے لوگ اس سے مل کر کے بات کریں اور کہیں کہ بھائی ہم سروے کر چکے ہیں، ہمارے محلے کے لوگ بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو اعتماد نہ ہو ہماری باتوں پر تو آپ اس گلی کے اندر جا کر کے دیکھ آئیے، ہر گھر کے اوپر بائیکاٹ کی پرچی لگی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور ایک چکر میں جانے سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ تو جو تجویزیں تھی اس کے متعلق ہے۔ دوسری بات، ایک مسئلہ جو سخت زیر بحث ہے اس کو لانا بھی چاہیے، اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، چونکہ ہم بھی کافی دنوں سے اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، کافی توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ نان مسلم کچھ لیڈران تو ہمارے ساتھ آتے ہیں لیکن نان مسلم عوام ہمارے ساتھ نہیں آتی ہے۔ ہم نے کمیٹی کے اندر ایک دن میٹنگ بلائی تھی، جب یہ بات اٹھی ہم نے میٹنگ وہیں روک دیا اور ہم نے کہا کہ ہمارا تجربہ کچھ اور ہے۔ اب آپ میں سے ہر آدمی سے ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے 15 گھر آپ ٹارگٹ کیجئے جو نان مسلموں کے گھر ہوں۔ آپ خود جا کر کے 15 گھر نان مسلموں کے اندر ان سے بیٹھیے، ان سے گفتگو کیجئے، ملک کے حالات کو بتلائیے اور NPR کے نقصانات کو ان کو بتلائیے۔ بتلانے کے بعد وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں یا آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ اس کو ایک کاغذ کے اندر نوٹ کیجئے کہ ہم نے 15 گھر کے اندر ملاقات کی تھی، اتنے لوگوں نے ہماری باتوں کو سن کر کے خاموشی اختیار کر لی، اتنے لوگوں نے ہماری تائید کی، ہمارا سپورٹ کیا، اور اتنے لوگوں نے ہماری مخالفت کر کے NPR کا سپورٹ کیا۔ آپ اس کو لکھ لیں۔ یہ ایک مرتبہ آپ جب جائیں گے، بار بار جب آپ جائیں گے، مجھے مکمل یقین ہے کہ جس طریقے سے ہم بے چین ہیں اسی طریقے سے نان مسلم بھائی بھی بے چین ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے جلسوں کے اندر تو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں نان مسلم بھائیوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے، لیکن زمینی حقیقت اس کے خلاف ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہاں پر ناگپور کا بڑا چنیدہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سنگین مسئلے کو لے کر کے اپنے پڑوس، اپنے قریب میں رہنے والے نان مسلم بھائی کے گھر گئے ہوں؟ اگر کچھ لوگوں تو ہاتھ اٹھائیں ذرا، جو لوگ گئے ہوں ہاتھ اٹھائیں ایمانداری کے ساتھ۔
اب حافظ صاحب آپ سب لوگ دیکھیے کہ ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو زمینی لیول پر محنت کرنے والے ہیں. زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں اٹھا تو 20-25 کی تعداد کے اندر ہوں گے. اس بنا پر میرے دوستو ہمارے بزرگ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم، مولانا سجاد نعمانی برکاتہم، مولانا سید ولی رحمانی دامت برکاتہم یہ پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ اب زمین پر اتر کر کام کیجئے اور گھروں گھر جائیے، سمجھائیے، اب وقت نہیں ہے. اس بنا پر جلسے اور جلوس اپنی جگہ پر وہ ہو رہے ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں، احتجاج اور یقیناً وہ کارگر ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ کے اندر ہم کو فیلڈ کے اندر اتر کر کے ان کے لیڈروں کو جو ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کو لے اور ان کے اس واسطے سے گھروں کے اندر پہنچے اور ان کو سمجھائیں. اگر پہلی بات میں بات مان لی گئی ٹھیک، اگر انہوں نے خاموشی اختیار کیا اس کا مطلب زمین ہموار ہے. ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. مجھے تو بہت امید ہے آزادی کی تحریک جو ہمارے بزرگوں نے چلائی تھی، اس آزادی کی تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے زمینی لیول پر محنت کی گئی تھی. اور جب زمینی لیول پر محنت کی گئی تھی تو یہاں ملک کی مسلک اور مذہب سے اٹھ کر کے بڑی تعداد نے سپورٹ کیا تھا ملک کو آزاد کرانے میں. آج جو ملک کی صورتحال بنی ہوئی سنویدھان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اگر ہم اس سلسلے کے اندر محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. پھر ہماری وہ بزرگوں کی باتیں بھی پوری ہوں گی کہ ہم سب کو لے کر کے NPR کا بائیکاٹ کریں گے اور وہ NPR ہمارا مؤثر ہوگا. امید ہے کہ آپ نے ہماری باتوں کو سمجھ لیا ہوگا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو زمینی لیول پر محنت کرنے کی ہمت عطا فرمائے.